سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس گاؤں میں اور اس محلے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر آپ کی آمد کی خوشی میں عاشقان رسولوں نے ایک عظیم محفل کا انعقاد کیا اور اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کیا۔ مبارکبادی کے لائق ہیں آپ کے محلے کے سارے نوجوان، سارے بزرگ، سارے بچے، کہ آپ لوگوں نے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیاری محفل سجائی ہے۔ حضرات، آئیے کچھ بیان کیا جائے، کچھ بتایا جائے۔ اس سے پہلے جی لگا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ظالموں کے ظلم سے پتے بھی پیلے ہو گئے، ظالموں کے ظلم سے پتے بھی پیلے ہو گئے، مصطفیٰ آئے تو پتے بھی رسیلے ہو گئے، مصطفیٰ آئے تو پتے بھی رسیلے ہو گئے۔ محبان محترم، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ محبان محترم، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ جس میں ہمارا پیارا رب ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور۔ حضرات، میں بھی یہ جان رہا ہوں کہ آپ لوگ غالباً تھک چکے ہوں گے، کیونکہ رات کے 11:30 بج چکے ہیں اور یہ وقت چونکہ آپ لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آقا کی الفت و محبت میں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی آپ جان لیجیے کہ ہم لوگ بہت سارے جلسوں میں جاتے ہیں، بہت سارے میلاد مصطفیٰ بہت سی جگہ کرتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ جب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب میں آپ کے اس محلے میں آتا ہوں اور آپ لوگوں کی جو سننے
کا انداز ہے، یقین مانیے طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی دائیں سے نکلتا ہے، کوئی بائیں سے نکلتا ہے، کوئی ادھر سے نکلتا ہے، کوئی ادھر سے نکلتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے، آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے کہ آپ لوگ جب بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، جب تک میلاد چلتی ہے تب تک آپ لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں اس بات کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ وہاں جاتے ہیں الحمدللہ کہ یہاں پر خاص کر اس محلے کے اندر جب بھی محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوتا ہے، آپ لوگوں کے سننے کا جو انداز ہوتا ہے تو اس میں جو ہمارے لوگ آتے بھی ہیں ان کو بولنے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ یقیناً بڑی محبت سے سنا کرتے ہیں۔ آئیے میں اس آیت کریمہ کے تعلق سے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کر لوں تاکہ جو ہے میرا بھی نام آپ جیسے عاشقان رسول کی لسٹ میں میرا بھی نام آ جائے۔ آئیے دیکھیں ہمارا پیارا رب ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور۔ اس نور سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، کہیں زنا کا بازار گرم ہے، کہیں چوری کا بازار گرم ہے، کہیں بھائی بھائی کے قتل کا پیاسا ہے، چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ کھائے جا رہے تھے۔ بچیاں جو پیدا ہو رہی ہیں انہیں ان کے باپ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، دوسرے ہاتھوں میں پھاوڑا لیتے ہیں اور ان بچیوں کو زندہ گڈھا کھود کر کے اس میں دفن کر دیا کر رہے ہیں۔ بیوائیں وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو جا رہا تھا، ان کا اس سماج اور اس معاشرے کے اندر کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، انہیں منحوس سمجھا جاتا تھا، انہیں جو ہے کلمحی سمجھا جاتا تھا، ان کے چہرے کو دیکھنا سب سے بری بات سمجھی جاتی تھی۔ لیکن آؤ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ تشریف لاتے ہیں، آؤ دیکھو مسلمانوں ذرا غور کرو، آپ پیارے آقا کی سیرت کو پڑھو، آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آقا جیسے آپ تشریف لائے آپ نے دھیرے دھیرے ہر ایک کے مقام و مرتبے کو بتا دیا۔ آقا نے ہر ایک کے مقام و مرتبے کو بتاتے ہوئے ہر ایک کے حق کو دلا دیا ہے، جسے کل تک کوئی پوچھتا نہیں تھا، جس کے حق کی کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنا فرمان جاری کیا تھا، سب سے پہلے آپ نے ان زندہ دفن ہونے والی بچیوں کے لیے فرمان جاری کیا تھا۔ یہ بچیاں جو بے گناہ دفن ہو رہی تھی ان کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، یہ بچیاں جنہیں تم زندہ دفن کر رہے ہو یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ کوئی زحمت نہیں ہے، بلکہ خدا کی رحمتیں ہیں جو تمہارے گھروں کے آنگن میں آ رہی ہیں۔ یہ بچیاں جنہیں تم دفن کر رہے ہو ذرا سوچ لو اے میرے صحابہ، سنو یہ بچیاں جن کے گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی ہے، ایسے لوگ جن کے یہاں بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ بچی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کے بعد ان کا نکاح کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتے ہیں۔ آقا نے پہلا حکم جاری فرمایا ان بچیوں کے لیے کہ جن کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے یہاں 2 بچیاں پیدا ہو جائیں، جس کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، یا رسول اللہ ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو جن کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، اس نے اپنے بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کی تعلیم و تربیت کی اور اس کے بعد اپنی ان دونوں بچیوں کا نکاح کر دیا، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کے لیے جنت میں 2 محل تعمیر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ مسلمانوں، یہ بچیاں جنہیں آج ہمارا معاشرہ زحمت تصور کر رہا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے مسلمانوں، یہ بچیاں جس گھر کے اندر پیدا ہوتی ہیں خدا کی رحمت اس گھر کے اندر چھما چھم برسا کرتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ بچیاں جنہیں تم اپنے لیے جو ہے عار سمجھتے ہو، اپنے لیے کمتری احساس کرتے ہو، یہ بچیاں جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ بچیاں اپنے والدین کے لیے جہنم سے آڑ بنتی نظر آئیں گی، جہنم سے اپنے ماں باپ کے لیے آڑ بنے گی اور جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ سبحان اللہ۔
اور دیکھو وہی عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا تھا، ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ایسی عورتوں کو ابھی حضرت نے بیان فرمایا کہ عورتیں اس وقت کی ان کی عزت کا جو وقت ہوتا تھا وہ 1 سال ہوتا تھا. کتنا ہوتا تھا؟ 1 سال ہوتا تھا. لیکن آج الحمدللہ عورتوں کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے. لیکن سال بھر کے لیے شہر سے باہر، گاؤں سے باہر ایک کٹیا بنا کے دی جاتی تھی، ایک مڑی بنا کے دی جاتی تھی، اس کے اندر عورتیں اپنا سال بھر گزارا کرتی تھی. اور اب تو یہ ہے کہ میں آپ کے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں ورنہ بات میری لمبی ہو جائے گی. بتانا یہ مقصد یہ ہے کہ وہ عورتیں جو اپنی عزتوں کو گزارا کرتی تھی اکثر تو مر جایا کرتی تھی، کیونکہ نہ انہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پانی دیا جاتا تھا اور نہ ہی صحیح سے کھانا دیا جاتا تھا. اگر وہ زندہ بچ بھی جاتی تھی تو ان کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے چہرے کو دیکھنا سب سے بڑا پاپ کیا جاتا تھا. انہیں منحوس سمجھا جاتا تھا کہ یہ عورتیں سماج میں منحوس ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ لیا جائے تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا. ان کا بیٹا اگر ہوتا تو اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر صبح کسی کام پر نہیں نکلتا. وجہ یہ ہوتی کہ اگر ماں کے چہرے کو دیکھ لوں گا تو مجھے کام نہیں ملے گا. بھائی نکل رہا ہے تو اپنے بہن کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اگر بہن کے چہرے کو میں نے دیکھ لیا تو میں سماج میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں تو میرا کام نہیں ہو سکتا. وہی باپ ہے جس نے اس کی پیدائش پر، اگر باپ نے جس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے وہ بھی اپنی بیٹی کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ منحوس ہے. اس کے چہرے کو دیکھا جائے گا تو دن بھر دانا پانی سے بھوک اور ملاقات نہیں ہوگی. لیکن قربان جاؤ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مسلمانوں، یہ آقا نے جن کے لیے نہ جانے کتنی جگہوں سے رشتے آئے، اچھے اچھے گھرانوں سے رشتے آئے، لیکن آقا نے سب سے پہلا جو آپ نے نکاح فرمایا ہے وہ بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ہے. اور آپ نے ایک بیوہ سے نکاح فرما کر کے تمام عورتوں کے مقام و مرتبے کو سریا سے بھی اعلیٰ کر دیا ہے. وہی بیوائیں ہیں جنہیں کل تک کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے نکاح کر کے تمام بیواؤں کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ کانفرنس، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب. جب تک دکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک دکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ جب تک دکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. مہمان محترم آؤ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر کے بھیجا. اسی تعلق سے میں آپ کو بتاؤں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے. آقا نے دیکھا کہ حضرت جابر بڑے خیال سے دیکھ رہے ہیں، بڑے دھیان سے مجھے دیکھ رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جابر کیا معاملہ ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت جابر مسکراتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اور یہ میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا کس وقت. دیکھیے صحابہ کا جو سوال ہوتا تھا نا یہ ہمارے رہنمائی کے لیے ہوتا تھا. صحابہ تو پیارے آقا کی محبت میں جیتے تھے، پیارے آقا کی جو ہے پیاری پیاری تعلیم کو لے کر کے علم کے پہاڑ بنتے ہوئے نظر آ رہے تھے. لیکن سوالات جو ہوتے تھے وہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہوتے تھے. آقا مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے جابر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ نے مجھے کس وقت پیدا فرمایا تھا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جابر سن لو، اللہ نے جب مجھے پیدا فرمایا اس وقت جو ہے چاند نہیں تھا، تارا نہیں تھا، ستارہ نہیں تھا، پیڑ نہیں تھے، پودے نہیں تھے، دریا نہیں تھے، نظارے نہیں تھے، دھارے نہیں تھے، غرض کی کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت جو ہے چاروں طرف جو ہے صرف جو ہے خدا کی خدائی تھی یا خدا کے بنانے سے مصطفیٰ کی مصطفیٰ تھی. آپ ارشاد فرماتے ہیں اے جابر اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وخلق کل شیء من نوری. اے جابر اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے اور پھر میرے نور سے تمام دنیا کا وجود بخشا ہے. سبحان اللہ. آئیے
دیکھیں اب نور کی بات چلی ہے تو اسی تعلق سے ایک بات اور عرض کرتے چلو. حضرت جبریل امی پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور بات چلتی ہے جبریل امی کے عمر کے تعلق سے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن چوتھے حجاب پر ایک ستارہ جو 70,000 سال میں ایک بار چمکتا ہے. کتنے سال میں؟ تھوڑا سا آپ لوگ بولیں کیونکہ آپ لوگ تو الحمدللہ بولنے میں ایک ستارہ 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا. یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 بار دیکھا. سبحان اللہ. میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے. حضرت جبریل امی ابھی اپنی عمر بیان فرماتے ہیں. انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ میری عمر بڑی لمبی ہے. 72,000 سال تک میں نے یعنی 72,000 مرتبہ میں نے اس ستاروں کو دیکھا ہے جو 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا. آؤ دیکھو مسلمانوں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوكب مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ جو ستارہ دیکھا کرتے تھے 70,000 سال میں ایک بار جو چمکتا تھا وہ ستارہ کوئی اور نہیں ہے. مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا جسے تم چمکتا ہوا دیکھا کرتے تھے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ کانفرنس حضرت مولانا عبدالخالق صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. ایک بات اور یہاں پہ بتاتے چلے کہ وہ ستارہ 70,000 سال میں ایک بار کیوں چمکتا تھا. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی لیکن وہ ستارہ 70,000 سال میں ہی کیوں چمکتا؟ وجہ کیا؟ اب یہاں میں آپ لوگ یہ بتا دوں کہ بہت سارے بدعقیدہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ ڈالا کہ معاذ اللہ امتی بعض اوقات نبی سے عبادت میں پڑ جاتا ہے معاذ اللہ. جبکہ آپ یہ جان لیں کہ نبی ہونا ہی یہ ایک ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ پوری زندگی اگر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے گزار دیں تو آپ کسی صحابی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو آپ ذرا سوچیں کسی نبی تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے. لیکن آؤ میں بتاؤں کہ وہ 70,000 سال میں ستارہ ایک بار کیوں چمکتا تھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رب کے حضور سجدے میں ہوتا تھا میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا اور میرا پہلا سجدہ 70,000 سال میں پورا ہوتا تھا. اور جب میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتا تھا تو اسی سجدے سے اٹھانے کے بعد اس نور سے جو روشنی نکلتی تھی تم اسی نور کی روشنی کو دیکھا کرتے تھے جسے تم ستارہ سمجھا کرتے تھے. وہ میرے چہرے سے نکلا ہوا نور ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت حضرت عبد المطلب کے یہاں ہوتی ہے. اس وقت صبح سویرے کا وقت ہے. آپ نے بھی حضرت مولانا اعجاز صاحب قبلہ سے سماعت کیا ہے کہ اس وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. حضرت عبد المطلب کون ہے؟ حضرت عبد المطلب کون ہے؟ بھول گئے کیا آپ لوگ؟ حضرت نے بتایا تھا جنرل نالج. حضرت عبد المطلب کس کا نام ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ نہیں بتا پائیں گے تو میں آپ لوگ سے پیسہ مانگوں گا. بتا دیجئے اگر جانتے ہیں. حضرت عبد المطلب پیارے آقا کے پیارے دادا جان کا نام ہے جسے ہم بابا بھی کہتے ہیں دادا بھی کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو ہمیں اور ہمارے بچوں کو ازبر ہونی چاہیے. ابھی پوچھ لیجئے فلاں فلم میں کون سا ہیرو ہے پھٹ سے چھوٹے چھوٹے بچے جب آتے ہیں تصویر دکھائیے کون سا ہیرو پھٹ سے بتائیں گے. حضرت بتا رہے تھے کہ میچوں کی جو ٹیمیں چل رہی ہیں دکھائیے پھٹ سے بتا دیں گے. لیکن آپ ذرا سوچیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو غیر مسلم عیسائی یہودی بہت سارے مذاہب کے ایسے لوگ ہیں جو پیارے آقا پر ریسرچ کر رہے ہیں. آپ کی خدمات پر آپ کی حیات پر آپ کی زندگی پر آپ
آپ کی سیرت پر وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، اتنا زیادہ وہ پڑھ رہے ہیں کہ پڑھ کر کے آج بہت سارے لوگ بڑے بڑے پروفیسر وہ اسلام کے دامن میں پناہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سب سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہمیں تھی کہ آقا نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے، آقا نے اپنے صحابہ کو کس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، آقا نے کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ بتایا ہے۔ آخر کیا معاملہ تھا، کیا بات تھی، کون سا راز تھا کہ وہ مسلمان جو ہے اس وقت تھے وہ کامیاب و کامران تھے، جدھر سے گزرتے تھے فتح و نصرت جو ہے ان کے قدموں کو چومتی نظر آتی تھی۔ آخر کیا معاملہ ہے، جدھر سے گزرتے تھے لوگ ان کے عادت و اطوار کو دیکھ کر، ان کے چال و چلن کو دیکھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے۔ آخر کیا بات تھی، آخر کیا وجہ تھی کہ جب وہ اس راستے سے گزرتے، اس سے بات کر لیتے تھے، وہ انسان ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ اسلام کے ماننے والے ایک ادنا سے انسان کا یہ عالم ہے تو جس کا یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ ذرا سوچو مسلمانوں کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ اسلام لاتے تھے، آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام کے دامن میں پناہ لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے، آپ خود جانتے ہیں اپنے بارے میں، میں خود جانتا ہوں اپنے بارے میں۔ لیکن مسلمانوں آؤ دیکھو، میں آپ کو بتاؤں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باعث ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں، اچانک آپ نے دیکھا خانہ کعبہ کے اندر جو ہے پودے ہو گئے، گر جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا خانہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ فوراً کسی نے آ کے آپ کو خبر دی کہ عبد المطلب آپ کے گھر پہ ایک پوتے کی ولادت ہوئی ہے اور پوتا بڑا ہی حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد جو ہے آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی طرف جا رہے ہیں، کفار مکہ میں سے کئی لوگوں نے یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا اور پیارے آقا کے چہرے انور کو بھی دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف وہ جا رہے ہیں یا خانہ کعبہ ان کی طرف جھکا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ خانہ کعبہ خود ان کی طرف جھکا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اسی منظر خوشائی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا خوب اچھے انداز میں کرتے ہیں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کفار مکہ میں سے کسی نے دیکھا اور دیکھ کر کے وہ فوراً بھاگا ہوا اپنے جو ہے سرگنا جو ان کے گول کے لوگ تھے ان کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ لوگوں میں نے حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں اتنا خوبصورت بچہ دیکھا، میں کئی ملکوں کا میں نے سفر کیا، بہت ساری جگہوں پر میں گیا، لیکن اتنا حسین و جمیل بچہ میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں، جب اللہ نے اتنا حسین و جمیل کسی کو بنایا ہی نہیں ہے تو کوئی پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے کسی کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہی نہیں ہے تو کوئی ماں ایسا بچہ پیدا کیسے کر سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا۔ وہی پانے محترم بتانے کا مقصد یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو جھولے کے اندر ڈال کر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی ہیں، شام کا وقت ہے، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ
روشن ہے۔ حضرت آمینہ خاتون کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتی ہیں، کبھی چاند کو دیکھتی ہیں، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتی ہیں، کبھی جو ہے پیارے آقا کے چہرے کو دیکھتی ہیں تو کبھی چاند کو دیکھتی ہیں الغرض کی۔ پھر اچانک ان کے دل کے اندر ایک خیال آتا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ خیال کیا آتا ہے؟ آپ یہ سوچتے ہیں بابو لوگ کیا کر رہے ہیں پیچھے آپ کے، بہت مگن لگ رہے ہیں وہ لوگ۔ دیکھیے آپ لوگ بالکل توجہ سے سنیے، میں آپ کو بتا دوں آپ کے فائدے کی بات ہے۔ اگر محفل میں حاضر ہیں تو توجہ بالکل ادھر ہونا چاہیے۔ آپ سنیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں سنیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو بلایا گیا، ہم لوگ حاضر آئے، الحمدللہ جو کچھ ہم لوگوں سے ہو سکا بیان کیا۔ لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا کہ محفل میلاد مصطفیٰ میں جب آپ کی بے توجہی ہو جاتی ہے تو جو محفل کا آپ کو ثواب ملنے والا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ محفل میں بیٹھے بھی ہیں اور آپ کی بے توجہی کی وجہ سے آپ ثواب سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آپ یہ جان لیں کہ یہ ایسی محفل ہے کہ جہاں ہمیں دم نہیں مارنا چاہیے، بلکہ آپ بتاؤں کہ ہمیں لوگ ہیں نا، اگر کوئی ڈی ایم کلکٹر آ جائے یا اس کی آفس میں جانا ہو، ذرا سوچئے جانے سے پہلے موبائل سوئچ آف ہو جاتا ہے، موبائل سوئچ آف ہو جاتا ہے اچھے اچھے لوگوں کا، یا تو سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو دروگا جو ہے ڈی ایم صاحب ہیں، کلکٹر صاحب، ان کے سامنے فون آ گیا اور جو ہے ان کو ناگواری محسوس ہوگی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے، پھر دوسری بات کیا ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے۔ یہ دنیا والوں کا ڈر یہ ہے، جبکہ یہ بہت کریں گے، ناراض ہو جائیں گے آپ سے، آپ کی دنیا کا کچھ بگاڑ دیں گے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ آپ کس کی محفل میں بیٹھے ہیں، جن کے صدقے میں زمین بنی، جن کے صدقے میں آسمان بنا، جن کے صدقے میں تارے بنے، جن کے صدقے میں ستارے بنے، جن کے صدقے میں قرآن ملا، جن کے صدقے میں ایمان ملا، جن کے صدقے میں جان ملی، جن کے صدقے میں جنت ملے گی، جن کے صدقے میں سب کچھ ہمیں مل رہا ہے اور قیامت تک سب کچھ ملنے والا ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو مسلمانوں، پیاری آقا کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں تو آپ کو اتنی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ محفل کی پوری جو ہے فیوز و برکات سے آپ مالا مال ہوتے نظر آئیں۔ آؤ دیکھو میں بتاؤں، حضرت آمینہ خاتون ہے، آپ بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتی ہیں، کبھی آسمان کی طرف چاند کو دیکھتی ہیں، اور اچانک ان کے دل کے اندر خیال آتا ہے، اے کاش آج حضرت عبداللہ ہوتے، اے کاش حضرت عبداللہ آج ہوتے۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ کون ہے حضرت عبداللہ؟ اگر کہاں شرما رہے ہیں آپ نوجوان بتاتے ہیں، ہماری قوم بتائیں حضرت عبداللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے ایک نوجوان نے الحمدللہ بتایا، طبیعت باغ ہو گئی، یہ ہمارے حضرت نے بتایا ہے اور بابو نے بھی اپنے دل میں رکھا ہوگا، انہوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اسے محفوظ رکھا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ کس کا نام ہے؟ یہ والد محترم کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ۔ آپ ان کا خیال کرتی ہیں، اے کاش آج اگر آپ ہوتے تو آج وہ اپنے دوستوں میں مٹھائیاں تقسیم کرتے، آج حضرت عبداللہ ہوتے تو اپنے بچے کے لیے کھلونے لے کر کے آتے، جیسے اور سے باپ لے کر کے آتے ہیں۔ یہی کہہ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ اچانک ان کی نگاہ آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ حضرت آمینہ خاتون کی نگاہ کہاں چلی جاتی ہے؟ آسمان کی طرف جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہی ہے کہ اچانک معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ چاند کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، کبھی پورب جا رہا ہے، کبھی پچھم جا رہا ہے۔ وہ معاملہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اچانک وہاں سے نگاہ جب ہٹتی ہے تو کیا دیکھ رہی ہے؟ پیارے آقا جو بھی جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، پیارے آقا جو جھولے میں لیٹے ہیں، آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے۔ آپ کی انگلی جب دائیں جاتی ہے تو چاند دائیں جاتا ہے، آپ کی انگلی بائیں جاتی ہے تو آپ کی جو چاند جو ہے بائیں جاتا ہے، آپ کی انگلی جو ہے جب اتر جاتی ہے تو اتر جاتا ہے، پچھم جاتی ہے تو پچھم جاتا ہے، بلکہ جدھر جدھر آقا کی انگلی گھومتی ہے چاند ادھر ادھر جاتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ بھائی پانی محترم،
کہ اللہ نے بتا دیا اے آمینہ وہ تو دنیا دار لوگ ہیں جو دنیا کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، میرا نبی تو نور ہے، یہ نوری کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ حضرات ایک آخری بات بتا کر کے پھر میں رخصت ہو جاؤں، کیونکہ بہت زیادہ دیر تک بولنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اتنا بولا جائے کہ جتنا آپ لوگ جو ہے صبر کے ساتھ سماعت کر لیں، اور پھر پروگرام اتنا ہی چلنا چاہیے کہ پروگرام بھی چلے، آپ شامل بھی ہو جائیں، پھر جو ہے آپ کی فجر کی نماز نہ چھوٹے۔ اگر آپ نے 2 بجے تک پروگرام چلا لیا تو اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ 12 بجے ہی ختم ہو جائے، 11 بجے ہی ختم ہو جائے، لیکن آپ کی فجر کی نماز نہ چھوٹنے پائے، یہ کامیابی ہے کہ نہیں؟ لیکن آؤ دیکھو، آخر میں بتا دوں کہ آپ لوگوں نے الحمدللہ اتنے عالیشان پیمانے پر میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا، اور کوئی نیپال سے آیا، کوئی گورکھپور سے آیا، کوئی مہاراج گنج سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، آپ لوگوں نے سب کو اکٹھا کیا، اتنا اچھا انتظام و انصرام کیا۔ اس کا کچھ صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کچھ بدلہ ملے گا یا نہیں؟ مسلمانوں، ہمارا تو ایسے ہی عقیدہ ہے کہ ہم آقا کی محفل سجاتے ہیں، آقا اسے سماعت کرتے ہیں، اور ہم جیسے گنہگاروں سے آقا خوش بھی ہوا کرتے ہیں۔ لیکن آئیے دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب جو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس کی لونڈی جو اس کی باندھی تھی وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور وہ کہتی ہے کہ ابو لہب، آپ کے بھائی کے یہاں ایک بڑے ہی حسین و جمیل بچے کی پیدائش ہوئی ہے، وہ بچہ اتنا خوبصورت ہے کہ ایسا بچہ پورے عرب میں کسی عورت کے یہاں پیدا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لہب نے فوراً ہمارے خوشی میں، آقا کی آمد کی خوشی میں، جسے تو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ آنے والا کون ہے، وہ نبی ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پوری زندگی نبی کی مخالفت کرتا رہا، لیکن فقط اتنا جس وقت وہ سنا تھا کہ آپ کے بھائی کے یہاں ایک حسین و جمیل بچے کی پیدائش ہوئی ہے، بڑے ہی خوبصورت بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس نے اپنے اس غلام، اس باندی سے کہا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ چنانچہ اس کے مرنے کے بعد علماء اس میں کئی طریقے سے بیان فرماتے ہیں، بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے، بعض بیان فرماتے ہیں اس کے کسی رشتہ دار نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا اور یہ پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اتنا سننا تھا، وہ بلک بلک کر رونے لگا اور کہا کہ میں مرنے کے بعد سے لے کر کے اب تک جو ہے عذاب قبر میں مبتلا ہو، مجھے جہنم کے عذاب دیے جا رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت ستایا جا رہا ہوں، میں بہت بے چین و بے قرار ہوں، مجھے جو ہے بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے، میں نے پوری زندگی جو ہے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی ہے، لیکن مجھے آج عذاب ہو رہا ہے، لیکن جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ہفتے میں ایک ایسا بھی دن آتا ہے، ہفتے میں ایک ایسا بھی دن آتا ہے کہ جس دن میرے عذاب میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے، ہفتے میں ایک دن یعنی سوموار کا دن ایک ایسا آتا ہے کہ جو پیارے آقا کی پیدائش والا دن ہے کہ وہ دن جب آتا ہے میرے عذاب میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے، اور میری یہ شہادت کی جو انگلی ہے کہ میں اس انگلی میں کچھ نمی ڈال دی جاتی ہے، میں اسے چوس لیتا ہوں، جس سے مجھے کچھ سکون مل جایا کرتا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہوا، وجہ کیا ہے، آخر یہ معاملہ کیا ہے، اس سوموار سے کیا مطلب ہے، انگلی میں تمہارے نمی آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے سنو سنو، بات یہ ہے کہ میں جب میرے بھائی عبداللہ کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی پیارے آقا کی ولادت ہوئی تھی، ان کے پیدائش کے خوشی میں نے اپنی اسی انگلی سے، اسی انگلی کے اشارے سے اپنے بادی کو کہا تھا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اسی خوشی کی منانے کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر اتنا رحم فرمایا ہے کہ جب وہ ہفتے میں دن آتا ہے تو اس دن مجھ پر عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور میرے اس انگلی میں
اللہ تعالیٰ کچھ نمی ڈال دیتا ہے کہ جس نمی کو میں چوس لیتا ہوں اور مجھے سکون مل جایا کرتا ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، اے پرسا کے جو ہے غیور سنی مسلمانوں، آپ ذرا یہ بتاؤ کہ ایک کافر جس نے زندگی بھر پیارے آقا کی مخالفت کی ہو، اگر اس نے آقا کی پیدائش کی خوشی منائی اور اسے جہنم کے اندر بھی سکون مل رہا ہے، جہنم کے اندر بھی اس کا بدلہ مل رہا ہے، تو آپ ذرا سوچیں، آپ تو ایمان والے ہیں، آپ تو آقا کے ماننے والے ہیں، اگر آپ جو ہے آقا کی میلاد کی خوشی منائیں، آقا کی پیدائش کی خوشی منائیں، تو آپ کو جنت میں جانے کا پروانہ کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ بے شک حق ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، کبھی میرے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ بھائی پانی محترم، یقیناً آپ نے محفل کا انعقاد کیا اور میں جانتا ہوں الحمدللہ یہ غالباً 2 سال بیچ میں کورونا وغیرہ سے نہیں ہو پایا، ورنہ آپ لوگ تو ہر موقع پر محفل کا انعقاد کرتے ہی، چاہے وہ محرم ہو، چاہے غریب نماز کی چھٹی ہو، یا بڑے پیر کی جو ہے 11ویں شریف ہو، محرم شریف ہو، ربیع الاول شریف کا جو موقع ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جان لیں کہ جس جگہ پر اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، ایسی جگہوں سے بلائیں مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں، ایسی جگہوں پر رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے، ایسے محلوں میں، ایسے گلیوں میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں سے برائیاں بے حیائیاں ختم ہوتی نظر آتی ہے، ایسی جگہوں پر اللہ کی رحمت و نور کی بارشیں ہوتی ہیں، گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر خدا اور ذکر رسول ہوتا ہے، وہاں پر رحمت و نور کی بارشیں جھما جھم برسا کرتی ہیں۔ مسلمانوں یہ باتیں تھیں آپ لوگوں تک پہنچائی گئی، پھر انشاءاللہ وقت رہے گا، پھر کوئی موقع آئے گا انشاءاللہ اور بھی مزید بیان کیا جائے گا، بیان کرنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے بھی، لیکن ہمیں آپ کو بھی دیکھنا ہے، آپ کے حالات کو بھی دیکھنا ہے۔ بس آخری میں بات کہہ دوں، یقیناً کہ وہ لوگ جو ایسی محفلوں سے دور بھاگتے ہیں وہ ان کی بدقسمتی ہی کہہ لیں، ورنہ کون ایسا مسلمان ہوگا کہ اس کے آقا کی بات ہو، جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کی بات ہو، اور وہ بھاگ کر کے گھر چلا جائے یا اپنے بستر میں چلا جائے۔ گھر کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ جس سے محبت کرتے ہو، جس سے آپ پیار کرتے ہو، اگر اس کی بات چلتی ہے تو آدمی کھود کھود کے پوچھتا ہے اور کیا کہا اس نے، اور کیا کہا اس نے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آدمی کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر آپ رسول سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کو نہ تو نیند آئے گی، نہ تو چین آئے گا، نہ تو سکون ملے گا، بلکہ آپ جب تک آپ کے آقا کی بات ہوگی آپ سوچیں گے ذرا آقا کے بچپن کو سن لوں، آقا کے جوانی کو سن لوں، آقا کے رہنے کے انداز کو پڑھ لوں، آقا کے جو ہے کھانے کے انداز کو سن لوں، آقا نے اس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تھا میں اسے سن لوں۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں آپ کے مقدر میں ہیں، آپ یہاں پر حاضر آئے ہیں، اللہ آپ کی ہماری حاضری قبول فرمائے، اور رب کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں کسی قسم کی خامیاں لغزشیں غلطیاں ہوں مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔